السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج کا ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے سیشن سے پہلے کل کا جو ہم نے سیشن تھا اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کل ہم نے جو اپنی عادات کی فرسٹ ہیبٹ کا ڈسکس کی تھی, پروایکٹیو, اس میں پروایکٹیو پرسن کی جو کوالٹیز تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. کہ ایک تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم پروایکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی تمام معاملات میں ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں. اگر وہ کسی معاملے میں یا کسی بات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو تب بھی وہ اس معاملے کو کی ذمہ دار اپنے آپ کو خود لیتے ہیں کہ ہماری ہم اور خود اس کو فیس کرتے ہیں, اور اس کی ناکامی سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اس کی ناکامی سے وہ اپنی زندگی میں آگے آنے والے چیلنجز کو اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر امپروومنٹ لے کر آتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوالٹی ان میں ہوتی ہے. اپنے اندر جو اگر کسی بات میں ان میں کوئی کمزوری ہے, کوئی ویکنس ہے, تو وہ اس کو امپروو کرتے ہیں. دوسری بات جو دوسرا رویہ ان کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی چیلنج ہے, کوئی بھی بات جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ پر امید ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی چیلنج ہو اس کو ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو کرنے کے لیے جو بھی تدبیر ہو, جو بھی وے ہو, اس کو پلان اپ کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں جو ہمیں چیلنج آتے ہیں یا پرابلمز آتی ہیں پروایکٹیو ہونے میں, وہ بھی ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ عموماً جب بھی ہم کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو ہمارے بالکل جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, کیونکہ لائف میں عموماً جو بھی سچویشن ہوتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, بٹ جو اس کا رسپانس ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو ہمیں جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے, ایک پروسیجر ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے, ہمارے لیے ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, تو اس کا ہمیں رسپانس دینے سے پہلے پاز کی ایک آپشن رکھنی ہے. اس کو اس سچویشن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو فوراً سے کول ڈاؤن کرنا ہے, جذبات میں نہیں آنا, فوراً سے جذباتی ہو کے رسپانس نہیں دینا. جیسے میں نے کوک کی ایگزامپل دی تھی, کوک کی بوتل کی طرح فوراً سے ہم نے پھٹ نہیں پڑنا, ہم نے پاز کا بٹن دبا کے اور اپنی اس پوری سچویشن کو انالیسس کرنا ہے. اور بیسیکلی میں نے ایک ورڈ بولا تھا ٹول باکس کا, کہ ہمیں ایک ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہونا چاہیے یا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے پوری سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنے کا. اس میں ہم نے 4 ٹول پڑھے تھے کہ ایک خود آگاہی کے ہمیں اس سچویشن کے بارے میں پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی سچویشن ہے اس کے بارے میں اپنی پرسنالٹی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے. دوسری بات کہ ہم نے جو بھی سچویشن ہے اس کے اندر جو رسپانس دینا ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے ضمیر کی آواز, اپنے اندر کی آواز جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو بھی بات ہمارے سامنے جو بھی سچویشن ہے, اگر کوئی نیگیٹو بھی سچویشن ہے تو ہماری آواز کیا ہونی چاہیے, ہم نے اس کا رسپانس کس طرح سے دینا ہے. نیگیٹو بات کا نیگیٹو ہی رسپانس دینا ہے یا پازیٹیو رسپانس دینا ہے. تو ہم نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے پازیٹیو رسپانس دینا ہے, کیونکہ اگر تو ہم ایک اچھے مقصد اور ایک کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں تو ہم نے ہر نیگیٹیوٹی کا رسپانس پازیٹیو وے سے دینا ہے, اور جتنا ہم اس چیز میں فوکس ہوتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے چیزوں کو سالو کرنا, پرابلم کو, سچویشن کو سالو کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا. تیسری چیز جو ہم نے تیسرا ٹول جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ تصور, امیجنیشن یا امیجن کرنا ہے کہ ہم جو بھی رسپانس دینے لگے ہیں, جو بھی اس چیز سچویشن کو جس طرح سے بھی ہینڈل کرنے لگے ہیں, تو اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے, اس کی آؤٹ کمس کیا آ سکتی ہیں. تو ہم نے اپنی جو امیجنیشن ہے یا تصور ہے اس کو بہت ایکٹیو رکھنا ہے اور بہت دھیان سے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری اس بات کا جو ہمارے ریئیکشن کا رسپانس کیا آئے گا یا اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے ہماری لائف میں. پھر لاسٹ جو ٹول تھا وہ ہم نے ول پاور یعنی خود اعتمادی, کہ ہم جو بھی رسپانس دینے لگے ہیں اگر ہم الحمدللہ ایک اچھی سوچ کے مالک ہیں اور اچھا سوچ رہے ہیں اور اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو ہم اگر obviously ایک اچھا ڈیسیجن لے رہے ہیں تو ہمارے اندر پاور ہونی چاہیے, ول پاور ہونی چاہیے کہ ہم خود اعتمادی کے ساتھ اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کر سکیں.
تو یہ کل ہم نے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی تھی پروڈکٹیو کے اوپر، اور اس میں جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لائف میں ہم نے اپنی لائف کو ایز اس کو خود ہینڈل کرنا ہے ایز اے ڈرائیور کے طور پر، نہ کہ ایز اے پیسنجر یا مسافر کے طور پہ. ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کو یا اپنی لائف کی جو گاڑی ہے اس کی ذمہ داری خود لینی ہے اور ایز اے ڈرائیور اس کو ہینڈل کرنا ہے، تاکہ ہم اس کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اس طرف لے جا سکیں. اور اس چیز جو ہیبٹ ہے یا پرو ایکٹیو ہیبٹ کو ہم نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اس کو ایز اے کی، یعنی کہ ہماری فرسٹ کی ہے، اوپننگ کی ہے. اگر ہم اپنی ہیبٹس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو یا اپنے کردار کو ایک اچھے ایک بیسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے یا پروڈکٹیو پرسن جو ہے یا پروڈکٹیو ہیبٹ جو ہے یہ کی ہے. اس کو آپ یہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کو اسکپ کر کے آپ اگلی ہیبٹس کو جو ہے اپنے پر امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو پہلی ایکٹیویٹی یا پہلی ہیبٹ تھی اس کے اوپر ورکنگ کریں. میں نے کچھ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی دی تھی اور ایک کوشچن بھی دیا تھا کہ آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پرو ایکٹیو ہوئے ہیں یا آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں. اس کی میں نے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ناکامی، کوئی بھی مشکل کا وقت یا خاص طور کوئی بھی مس ہیپ ہوا ہے، خاص طور پہ فار ایگزامپل اگر آپ ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں یا مثال کے کوئی ڈیسیجن لیا وہ غلط ثابت ہوا، نقصان ہو گیا آپ کو بزنس میں یا لائف کے اندر کوئی بھی ڈیسیجن آپ نے لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکسیسفل نہیں ہوئے اور اس میں آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ اس کی میں نے آپ کو دو پروسیجر بتایا تھا کہ آپ پہلے اس کے بارے میں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا یا جس پیراڈائم میں جس سورس یا جن گلاسز سے آپ اس سچویشن کو پہلے دیکھتی تھی، کیا ابھی بھی آپ اسی سچویشن میں دیکھتے ہیں اور آپ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو کہ پہلے اگر لیٹس آپ کے باس اگر آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے تو آپ کا باس اس کا ذمہ دار تھا، آپ اس کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اپنے پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے یا اپنی فیملی کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، یا اگر آپ بزنس میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ اپنے آپ فائنینس کے ایشو کو پیسوں کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پیسے نہیں تھے، حالات سوٹیبل نہیں تھے، حکومت کی پالیسیز سوٹیبل نہیں تھی. تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایک سائڈ پہ یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت اپنی آپ کو اپنا انالیسس کرنا ہے کہ آپ کی کن وجوہات کی وجہ سے آپ کو اس فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کو ضرور پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی بھی ٹائم ہے اس کو یہ جو ایکٹیویٹیز کرانے کا مقصد ہے یہی ہے کہ آپ کو اس ہیبٹ کے بارے میں یا اس ایکٹیویٹی ہیبٹ کے بارے میں آپ کو مضبوط کرنا ہے، اس بارے میں سوچنا، اس طرح سے سوچنے کے انداز کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی سوچ کو اپنی تھنکنگ کو لے کر چلیں کہ زندگی میں جو بھی سچویشن ہو اس میں آپ اپنی معاملات کو سب سے پہلے دیکھیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کو تبدیل کرنا. تو اس لیے دنیا کو بھی اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو یہ تبدیل کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے. سو نا ہم اب اپنے آج کے ٹاپک کے پر آج کی ہیبٹ کے پر آتے ہیں. ہماری سیکنڈ جو ہیبٹ ہماری ہے وہ ہے ہم اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، جو بھی ہمارے گولز ہیں ان کو بگننگ کے بجائے اینڈ سے دیکھنا شروع کریں. یعنی کہ جو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھی گول ہے، ہم نے اس تک پہنچنا ہے تو ہم نے کیسے پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اینڈ کو دیکھیں، اس کے ریزلٹ یا مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم اس راستے کو بلڈ کریں. تو یہ ایک عادت یا ایک ہیبٹ ہے جو ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے گول یا بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اسی پیٹرن کو لے کر جانا چاہیے، اور یہی بہتر طریقہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے کیسے بہتر اور صحیح یا رائٹ سوچ یا رائٹ وے ہے وہ کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، بہت خوبصورت سا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک بہت خوبصورت بلڈنگ کا ایک آئیڈیا ہے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اس گھر کو اس طرح سے میرا گھر ہو، اس میں اتنے کمرے ہوں، اس میں اس طرح سے لان ہو، اس طرح سے اس میں واش روم ہو، کچن ہو، یا بہت سارے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز. تو آپ کیا کریں گے؟
آپ اس بلڈنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس کے لیے ایک میپ تیار کریں گے جس کو ہم مختلف سچویشن میں مختلف نام دے رہے ہیں. کبھی ہم اس کو آرکیٹیکچر کہتے ہیں, کبھی ہم اس کو روڈ میپ کہتے ہیں, ڈپینڈ آپ سچویشن کے مطابق ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارا روڈ میپ جو ہے بیسیکلی اس کو پلان اپ کرنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ یہی کہ ہمارا جو گول ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ہم اپنے روڈ میپ کو پلان کریں. روڈ میپ کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کو ہم مشن بھی کہتے ہیں, مشن اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں. ہمارا جو بھی اور جو ہمارا گول ہے بیسیکلی تین چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. جو مین فوکس ہوگا ہمارا کہ ویژن اور مشن. ویژن کیا چیز ہے, مشن کیا چیز ہے, اور اسی طرح گولز جو ہم بناتے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے انشاءاللہ سیشن میں. اور اس سے پہلے میں کچھ جو ایک ایسی ہیبٹ یعنی جو ناکام لوگوں کی اپروچ ہے اسی معاملے میں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نارملی ہماری ناکامی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بغیر اس کے اینڈ کو یا بغیر اس کے مقصد کو سمجھے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور ریزننگ کیا, ریزن اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم یا تو اس کام کو کر نہیں پاتے یا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جب ہماری ڈیسٹینیشن ہی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے, ہمارا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے, تو ہم اس کام کو بیچ میں موسٹلی ڈراپ کر دیتے ہیں یا لوز کر جاتے ہیں. تو اس اپروچ کی یا اس ناکام سوچ کی ہم ریزننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم لائف کو جو ہے بالکل سطحی, بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل سطحی سوچ ہی کہیں گے کہ ہم بالکل اس کو مکمل انداز سے یا ایک ویژنری انداز سے یا ایک بامقصد انداز سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور ہم چیزوں کو سرسری دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور عموماً ایک سلوگن بڑا آپ کو لائف میں نظر آئے گا, لوگ کہیں گے کہ لائف زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے بھائی جی لو اس کو. تو زندگی اگر ہمیں ایک دفعہ ملتی ہے تو جینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بغیر کسی مقصد کے گزار دیں اور ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم نے جانا کیا ہے, ہم کیوں جا رہے ہیں اس طرف. تو اس لیے وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو پھر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں. تو اس مطلب آپ پھر جہاں مرضی چلے جائیں, جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں, سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ شمال میں چلے جائیں, مشرق میں چلے جائیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی لائف میں ہر معاملے میں یہی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گول کو یا اپنی ڈیسٹینیشن کو جو سا ہے وہ نظر میں رکھیں. اور اس میں ہمارے لیے ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہمارے فیلئر کے اندر, کہ ہم عموماً معاملات کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب یہ سچویشن آئے گی, ایگزام آئیں گے تو دیکھی جائے گی. یا فار ایگزامپل ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کی امی ابو آپ کو سزا دیں گے یا پریشان ہوں گے آپ کی اس کام سے, تو ہم آگے سے کہیں گے دیکھی جائے گی. ہمارا ایک ایٹیچیوڈ بنا دیا جاتا ہے سم ہاؤ سوسائٹی کی وجہ سے, یا ہم زندگی میں جو بھی ہمارے جیسے کہہ لیں کہ زندگی کی بے مقصد جو زندگی کے اندر مقصد نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے ہم اس اپروچ پہ آ جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے. اور اگر ہم اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک پزل سا رکھا ایک رستہ ڈھونڈنے والی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی کہ ہم بچے ہم بچپن میں یہ گیم کھیلتے ہیں کہ ہم نے ایک اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہوتا ہے تو ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہم عموماً تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اس گیم میں بھی کہ ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہو اور ہم اس ڈیسٹینیشن کو سرچ کرنے کے لیے اس پاتھ کو بہت کینلی اور بہت دھیان سے دیکھیں, نہ کہ ہم بس اے بی سی جیسے آپشنز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں, 3 آپشن ہے, آپ رینڈملی اے سے شروع کرتے ہیں, بی سے شروع کرتے ہیں یا سی سے شروع کرتے ہیں. جبکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو صحیح سچویشن ہے وہ کیسے آپ اگر فار ایگزامپل اس کو ہم یہ دیکھیں 3 سچویشنز ہیں تو اب اگر ہم تینوں سچویشنز کو ٹرائی کر لیں یا پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم اینڈ سے شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کون سی آپشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے جہاں سے ہم سٹارٹ لیں. تو یہ تو بیسیکلی ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے ناکامی کا کہ ہم چیزوں کو سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں بناتے, اور ایک بہت ٹیمپریری اپروچ ہماری لائف کے اندر ہوتی ہے زندگی کے بارے میں, اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ آپ عموماً دیکھیے گا کہ آپ بہت سارے کورس مطلب ایک تو ہوتا ہے آپ اسکول جاتے ہیں کہ ہم نے مجبوری بنائی ہوئی ہے کہ اسکول جانا ہے اور اس کے اندر ہم نے لازمی اٹینڈنس پوری رکھنی ہے، لیکن اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ آپ نے کوئی سمر کورس اٹینڈ جا رہے ہیں یا کوئی ایسا ٹیکنیکل کورس ہے کوئی بھی آپ کو اچھا لگا کہ بھی آج کل سارے ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو میں بھی شروع کر دیتا ہوں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ویب ڈیولپمنٹ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کس ریزن کے تحت آپ ویب ڈیولپمنٹ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا ہوگا آپ کچھ دن جائیں گے اور 3-4 لیکچر اٹینڈ کیے اور آپ ڈراپ کر دیں گے اس کو۔ اسی طرح ان کی مثال اگر میں آپ کو دوں گی، عموماً ہم جب جم جاتے ہیں تو سیزن میں خاص طور جیسے گرمیوں کا سیزن آتا ہے یا ویکیشنز آتی ہے تو لوگ اس میں کیا ہوتا ہے بہت جلدی سے آتے ہیں، اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اور 2-3 ماہ بہت زبردست ایکسرسائز آتے ہیں، بٹ کیا ہوتا ہے پھر کئی سال دوبارہ سم ٹائم نظر ہی نہیں دوبارہ جم میں بھی آتے ہیں۔ تو ریزن کیا ہے کہ ان کو اس چیز کا مقصد ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اگر فار ایگزامپل ایکسرسائز کرنی ہے یا کوئی کورس کرنا ہے یا کوئی بھی تربیہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، وہ ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے پراپر ویلڈ ریزننگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا موٹیویشن لیول انکریز ہوتا رہے۔ تو اس لیے اس کے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنا اختتام یا ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں ویژن یا ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو بلڈنگ ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑا مقصد ہم اپنی لائف میں لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کا ہمارے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا تاکہ ہمارا جو سفر ہے وہ با مقصد ہو جائے اور ہمارے سفر میں ہمارے لیے اگر کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ہرڈل آتی ہے تو ہمیں ان سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم پرو ایکٹیو جو ہیبٹ ہے پھر وہاں پہ یوٹیلائز کریں گے، پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو ڈیل کریں گے کیونکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہم کوئی اگر لیٹس ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے یا کوئی ہمارے بارے میں غلط رائے دے رہا ہے تو ہمیں کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرے، وہ یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنی ویژن کی طرف نظر رکھنی ہے، اپنا ایک ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اختتام سے ابتدا کریں، اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں کرانا چاہوں گا آپ کو، تو اس کو آپ ذہن میں اپنے رکھیں کہ آپ اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کر کے امیجنیشن میں یہ لے کر آئے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، بالکل اندھیرا، کوئی آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، بالکل اکیلے اور بالکل اندھیرا، ٹھیک ہے، اور آپ کو صرف اپنی ذات نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ محسوس کریں کہ کوئی شخص آپ کے قریب آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کے قریب آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور آپ کو جب وہ آپ کے قریب آتا ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ شخص کون ہے، وہ شخص آپ خود ہی ہیں۔ اب امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ ایک سال بعد جس طرح کا آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس شخص میں اپنے آپ کو جو دیکھ رہی ہیں، جو آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، جو شخص جس کو یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں، جو آپ اس کو یہ ویژولائز کریں کہ ایک سال بعد یعنی کہ نیکسٹ ایئر کا جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ بیسیکلی یہ جو ایکٹیویٹی میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں، اس میں صرف یہی آپ کو احساس دلوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں کچھ مقصد ہے آپ کا اور آپ کسی مقصد کے تحت آگے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے ایک سال بعد کے جو اپنی چینجز ہیں ان کو ویژولائز کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اپنے مقصد تک یا ویژن تک پہنچنے کے لیے آپ نے اپنا ایک سال پلان کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، جو میں نے بیسیکلی آپ کو بات کی کہ آپ نے اوبویسلی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے 20 سال بعد کیا چیز اچیو کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ بزنس میں بہت بڑا نام کمانا چاہتے ہیں، بہت بڑا ایک سیٹ اپ اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اوبویسلی آپ نے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے سال یعنی ایک سال بعد آپ میں کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے، کیا چیزیں آپ نے اچیو کرنی ہے ایک سال کے اندر، تو اس چیز کو ہم کہیں گے گول۔ بیسیکلی
ہاں ہم اپنے گول مینشن کرتے ہیں، جیسے 1 سال کا، 4 سال کا، یا مختلف جو بھی شارٹ ٹرم ہماری پلاننگ ہوتی ہے اس کو ہم گول کہیں گے، تاکہ ہمارا جو گول، جب ہم گول اچیو کرتے ہیں تو ہمارے لیے اپنا ویژن اچیو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو گول سے پہلے جو ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، جو وہ کیا اصول ہے، یا کیا وہ کیا جس کو ڈاکومنٹ ہے ہماری، جس کے تحت ہم نے وہ گول اچیو کیا، اس کو ہم کہتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ۔ تو اس سے پہلے ہم کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ میں چاہوں گا آپ سے ڈسکس کروں کہ کہ جی جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ہمارا نقشہ یا ہمارا جو پورا رستہ ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت ہمارا نقشہ ہم نے پلان کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں جو مقصد ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے، اور اس کی مقصد، اس کی جو جیسے کہہ لیں کہ امپورٹنس ہے، یا اس کی جو کوالٹی ہے، یا اس کی جو مقصدیت ہے، وہ بالکل ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس بھی پوائنٹ پہ اس وقت کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں جو بھی پوائنٹ ہے، فار ایگزامپل اگر ابھی آپ ینگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ اس وقت اپنی جاب سٹارٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر آپ یعنی کہ جس بھی پوائنٹ کے پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہمارے کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی آنے والی اگلی زندگی کو، یا اپنے مقصد کو، یا اپنے ویژن کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانا ہے، یا جو ہمارا مقصد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم ایک کامیاب انسان ہوں۔ پیچھے جو غلطیاں ہوگی، جو مسٹیکس ہوگی، اب ان پہ اگر ہم روتے رہیں گے یا انہیں کے پر ہم واویلا کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں، اپنی پچھلی غلطیوں کو صحیح کریں، اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، اور آگے بڑھنے کے لیے اپنا جو ہے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، یا جو اس کو آپ نے کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے، اس کی طرف بڑھیں، نہ کہ آپ اپنے پاسٹ میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اور اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور آپ نے اس مقصد کے لیے اپنے راستے کو چننا ہے۔ وہ راستہ لازمی، ہر حال میں وہ راستہ صحیح اور ایمانداری اور نیکی کا اور اصلاح کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہر تھیوری، ہر مذہب، ہر عقیدے میں کلیئر ہے کہ اگر آپ اپنا چناؤ صحیح نہیں کریں گے، اپنے مقاصد کو، اپنی سوچ کو صحیح نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے آپ کا مشن، آپ کا گول، آپ کا ویژن کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، اور آپ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکیں گے۔ تو اس لیے اس پوائنٹ پہ یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں عیاشی کو، بے مقصدیت کو، سستی کو، اور اس طرح کے غیر ضروری معاملات کو رکھنا ہے، یا اپنی زندگی کو ایز اے اسٹرانگلی ایک اسٹرانگ پرسن کے طور پر آپ نے فیس کرنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اور اپنی اہمیت کو، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹی دی ہوئی ہے ایک بہترین انسان ہونے کی، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اس پوائنٹ پہ راستے کو چنتے وقت آپ نے اپنی جو ذہن کو بہت کلیئر رکھنا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو اسی سلسلے میں ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے اس کا فیصلہ بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا
فیصلہ خود نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا فیصلہ دوسرے لوگ کریں گے یا دوسری چیزیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو خود اعتمادی نہیں ہے آپ کے اندر، یا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر رہے، تو آپ کے دوست بھی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کو ڈرائیو کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، آپ کہیں گے ہاں یار میرے دوست آپ نے کہا ہے تو یہ چیز اچھی ہی ہوگی، تو پھر آپ دوستوں کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ کے دوست کہیں گے کہ گیمز اچھی ہیں تو آپ گیمز کھیلنا شروع کر دیں گے. آپ کے دوست کہیں گے کہ یار فیس بک اچھی ہے اس پہ ٹائم گزارو تو آپ فیس بک دیکھنا شروع کر دیں گے. جو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ یار اسموکنگ اچھی ہے آپ اسموکنگ کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ کو تو آپ کے سامنے اہمیت نہیں ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بالکل جیسے کہنے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھو دیا ہے، اور آپ دوسروں کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کر دیا. تو اس لیے اسی طرح آپ اگر دوست نہیں ہے تو پھر آپ کی خواہشات آپ کو ڈرائیو کریں گی کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ کو مثال کے طور پہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کو ایکٹرز اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کو ڈرائیو کریں گے. جب آپ کا اپنا ہی ویژن کوئی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ڈرائیو کریں گے کہ بھئی آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، آپ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے چین پہننی ہے گلے میں یا نہیں پہننی. تو آپ کی اپنی انڈیویجول سوچ یا آپ کی اپنا کوئی مقصد لائف میں ہے ہی نہیں. آپ کو تو بس ٹیلی ویژن پہ جو ایڈز میں نظر آ رہا ہے، جو آپ کو ڈراماز میں جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں، بے شک وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہمارے لیے اگر ٹیلی ویژن امپورٹنٹ ہے، یا ہمارے لیے مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہو، یا ہمیں اٹریکٹ کر جاتی ہیں فینسی چیزیں، یا مطلب دنیا کی چیز جو ورلڈلی جو لگژری چیزیں ہیں، کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو ہمیں بہت امپریس کر جاتی ہے، یا ہمیں کسی کا بہت اچھا گھر یا بزنس امپریس کر جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں ڈرائیو کریں گی کہ ہم نے بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے پیسے کمانا ہے، ہم نے بھی اسی طرح کی گاڑی خریدنی ہے. ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہم بالکل غور نہیں کریں گے. ہمیں بس اس مووی نے امپریس کر دیا تو ہم بالکل اس ہیرو کی طرح بننا چاہیں گے، یا بالکل اس ہیروئن کی طرح، یا اس ایکٹریس کو فالو کرنا شروع کریں. اس نے اتنا ہیئر کٹ کرتا ہے تو میں بھی اس طرح کی ہیئر کٹ کروں گی اور میں بھی اس طرح کی بن جاؤں گی. تو یہ جو اپروچ ہے یہ بالکل پائیدار نہیں ہے، یہ بالکل اس کے اندر مقصد نظر نہیں آتا. تو ایسی سوچ اگر آپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ڈرائیو نہیں کر رہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کر رہے، آپ کے مستقبل کا فیصلہ لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری تعلیمی جو معیار ہے یا تعلیمی میدان ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے. ہمیں فار ایگزامپل ہماری کوالٹیز کیا ہیں، ہمارا مقصد ہے، ہم جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم بزنس بہت اچھا کرتے ہیں، یا ہمارے اندر بلٹ ان آپ کی کوالٹیز ہیں کہ آپ جو ہے میتھس بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی کوالٹی ہے. لیکن آپ کو کوئی دوسرا بندہ فار ایگزامپل ہمارے بہت پیرنٹس ریسپیکٹیبل ہیں، ہمارے لیے ان کی رائے بھی بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہے، ہم ان کو ہر لحاظ سے ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کے فادر کی فیلڈ کوئی ایسی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انگلش میں ماسٹرز کرنا چاہیے یا انگلش لینگویج میں لٹریچر میں آپ کو آگے جانا چاہیے، تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے، اور بس آپ کو ان کو پتا ہے کہ آپ کے فادر آپ کو فورس کر رہے ہیں اور آپ ان کو کنونس بھی نہیں کر پا رہے، اور آپ نے اپنی وہ کوالٹی ان کو بھی نہیں بتائی کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں میتھس اچھا کرتا ہوں، میتھس مجھے اچھا آتا ہے، یا میتھمیٹیشین میں اچھا بن سکتا ہوں، تو مجھے آپ اس طرف جانے دیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری مشن کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری لائف کے اندر کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ویژن کو ڈیزائن ویژن کو امیجنیشن میں لے کر آئیں، ویژن کو سوچیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا مشن بنائیں، اور اس کی ذمہ داری ہم خود لیں، اپنا مشن ہم خود بنائیں، کیونکہ یہ ہماری لائف ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اب بیسیکلی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اور اسی طرح آپ کو جو امپورٹنٹ چیز جو آج سب میں چاہوں گا کہ ڈسکس کروں، کیونکہ ہماری اس ہیبٹ کے اندر مشن اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مشن اسٹیٹمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر کروا دوں کہ
مشن کیا ہے ویژن کیا ہے اور اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ویژن جیسے آپ کے سامنے ایک پکچر بھی ڈسپلے ہوئی ہے کہ آپ نے ویژن جو ہے آپ کی ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں, جہاں آپ جو آپ کا جہاں آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے, جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں, جس مقام تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں, یہ ویژن ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی کمپنی کے دونوں چیزیں آپ کسی بھی بڑی کمپنی کو سرچ کریں تو اس کی آپ کو دو چیزیں ملیں گی, ایک ویژن ملے گا اور ایک مشن ملے گا. ویژن وہ چیز ہوتی ہے جیسے اگر میں کہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں پوری دنیا میں قرآن ہر بندے تک پہنچانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ میرا ویژن ہے. ٹھیک, اب اس کا مشن یا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہوگی, یہ میں نے اس قرآن کو ہر ہاتھ میں پہنچانا چاہتا ہوں, اللہ کے دین کی دعوت کو ہر گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ کس طرح سے پہنچے گا. جس کو اگر ہم اس دوسرے تناظر یا دوسرے اینگل سے یہ دیکھیں گے, اگر ہم نے ہماری کنٹری پاکستان ہے تو پاکستان کو ہم نے ایک بہت کامیاب کنٹری بنانا ہے, تو اس کے لیے جو آئین بنا ہوا ہے وہ مشن سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر بیان وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہم بناتے ہیں کہ ہمارے وہ کیا اصول ہوں گے, وہ کیا طریقہ کار ہوں گے کہ اگر میں قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں, اللہ کے پیغام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں, تو اس کے اصول کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اصول جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں اور ان اصولوں کو اوپر ہم فالو کرتے ہوئے اس ویژن تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے مشن جو ہے وہ آپ کا پرپز ہے, ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے, اور اس ڈائریکشن کی ہیلپ سے آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں, مختلف شارٹ ٹرم گولز, مختلف ٹائم پیریڈ کے حساب سے گول سیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ ویژن تک پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ, اگر آپ کے اصول اور آپ کا مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا, ادھر ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ویژن نارملی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا اس کا. جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں تو ان کا ویژن کلیئر تھا, انہوں نے پوری انسانوں کی جو مخلوق ہے ان تک, ایون کہ جنات کی مخلوق, انسان اور جن دونوں کے لیے اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ویژن بنایا, اور اس کے لیے انہوں نے مشن بنایا, اور اس کے مشن ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کے ساتھ انہوں نے گولز رکھے. مختلف گولز کے تحت انہوں نے زندگی کو اپنے آگے پیغام کو بڑھایا, اور وہ ہمارے لیے بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ اگر ہم اس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو گولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ اگر ہم مثال کے طور پر, میں اگر آپ کو قرآن کی اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے اگر قرآن پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو میں نے اس کو ڈیزائن یہ کیا ہے کہ میں ایک تو سب سے پہلے اپنے اصول بناؤں گا کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے. پھر دوسرا اصول یہ بناؤں گا کہ میں نے سب سے پہلے اس کام کو خود بھی سمجھنا ہے, خود بھی پڑھنا ہے, اپنی سیکھنا بھی ہے, اپنے پر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. پھر اس کو میں آگے لے جانے کے لیے میرے پاس کیا اصول ہونے چاہیے, میرے پاس مثال کے طور پہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ میں ایک کلاس میں بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو تجوید پڑھاؤں یا قرآن پڑھاؤں. پھر اسی طرح میرے پاس کچھ فائنینس بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے اصول اور ضوابط میں بنائے ہیں, اور اس کے ساتھ میں نے گول اپنا کیا سیٹ کیا ہے کہ میرے پاس ایک کمرہ ہونا چاہیے. فی الحال میں پوری دنیا میں کیسے قرآن پہنچا سکتا ہوں, فی الحال میں یہی اسٹیپ اٹھا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں یا اپنے نیبرز میں وہ سب کو دعوت دوں کہ میں نے پہلے تو خود سیکھا ہے, اب مجھے قرآن پڑھنا آ گیا ہے, اب میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو, خود بھی آپ آ سکتے ہیں اور میں آپ کو قرآن پڑھاؤں. تو جب آپ یہ پہلا گول اپنا سیٹ کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو آپ کے جب آپ کے پاس فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت بھی دے سکتا ہے, نیبر سے سارے بچے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں. لیکن کوئی بات نہیں, اگر ایک بچہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو آپ کی ویژن کے لیے اس میں انکریجمنٹ ہی ہے, آپ کے لیے وہ کامیابی ہی ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ آپ کو موٹیویشن دے گا کہ جو آپ کا پہلا اسٹیپ تھا کہ گھر میں ایک کلاس روم بنانے کا, اور اس میں آپ سکسیسفل ہو گئے ہیں, اور آپ نے جس طرح آپ اس کے اندر آگے جائیں گے اور اپنے گول کو اچیو کرتے جائیں گے, آپ کے اندر انکریجمنٹ آتی جائیں گی, اور آپ ان کے اندر اس چیز کو آپ کے اندر حوصلہ یا ایک ہوپ کریٹ ہوگی کہ میں
मैं अगला स्टेप भी उठा सकता हूँ। और ऑब्वियसली जब आपका मिशन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एक और खूबी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें। जो मिशन स्टेटमेंट होती है अ, वो हमारे बहुत उस पे मेहनत होती है। ऑब्वियसली कुछ लोग मैं इंशाल्लाह कल के सेशन में आपके साथ कुछ मिशन स्टेटमेंट्स डिस्कस भी करूँगा। और फिलहाल इतना ही आपको बताऊँ कि मिशन स्टेटमेंट एक दरख्त की मानद होती है, जिसको जब हम बनाते हैं, जैसे एक हम पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें ऐसा-ऐसा नीचे ग्रो करती हैं और वो फैलता है। तो इसी तरह मिशन स्टेटमेंट भी जो होती है, वो भी इसी तरह ही होती है। वो एक जगह उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। हम जिस तरह उस पे वर्किंग करते जाते हैं, जिस तरह उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती रहती है। हमारी मिशन स्टेटमेंट की खास बात ये होती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, हमारे पास फाइनेंस खत्म हो जाए, हमारे मुल्क में लॉकडाउन हो जाए, कोई डिजीज आ गई है, कोई वट एवर भी जो भी सर्कमस्टेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो पहली तो बात है, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग, हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपना मिशन स्टेटमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उसके साथ स्टिक रहें। हमारे असूल जो हैं, जिन असूलों को हम डिजाइन कर रहे हैं अपने विजन तक पहुंचने के लिए, वो बहुत प्रोमिनेंट होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए। और और इसके अंदर ये चीज जहन में जरूर रखनी चाहिए कि वो वक्त के साथ साथ बिल्डअप होती है, वो वक्त के साथ साथ आप अपने उसको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उसका बेसिक ढांचा या बेसिक उसका जो थीम है वो आपको डिजाइन करना है। और उसका तरीकेकार भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और फिलहाल इतना बता दूं कि हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो यही चीजें हैं कि हमने अपना मिशन स्टेटमेंट कैसे पहले तो ये कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ कामयाब लोग किस तरह से मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और मिशन स्टेटमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें अपनी क्वालिटीज का पता होना चाहिए, और वो कैसे पता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल एक्टिविटीज हैं जो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ रेज करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास कुछ हम इंटरेक्टिव वे से करें, क्योंकि कल की क्लास में हम जो अपनी जात को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आप उसके बारे में सोचेंगे। और इंशाल्लाह एंड ऑफ द दैट एक्सरसाइज आप इस चीज के काबिल हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी क्वालिटीज हैं और आपको किस तरफ जाना चाहिए इंशाल्लाह। और उस जब आपको अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज का पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह हम अपने मिशन स्टेटमेंट को डिजाइन करने की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि उनको उसको हमने किस तरह से बनाना है। और उसके एंड में जो लास्ट पॉइंट होगा और जिसके बाद हमारी ये हैबिट सेकंड हैबिट कंप्लीट हो जाएगी कि हम उन चैलेंजेस को भी देखेंगे कि किन वजूहात की वजह से हम अपने मिशन स्टेटमेंट को डिजाइन नहीं कर पाते, और हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे कि हम उनको किस तरह से रिमूव करें और अपनी मिशन स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली डिजाइन करें और अपने मिशन को आगे अपने विजन की तरफ अब आगे बढ़ें इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।